السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہوں سے قرآن مجید آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اور یہ اس بات کا اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ اس وقت کا وہ وقت ہے، وہ دور ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کا تعارف لوگوں کو کرانا چاہیے دوسرے لوگوں کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے کہا گیا تھا
اور اس کی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت تھی۔ جیسا کہ ہم اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت توحید کی ہے، اور توحید ہم آپ کے لیے بنیاد ہے۔ تو اگر غور کیا جائے، توحید ہو یا جو بھی چیز ہو، ہر موضوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ توحید میں آپ کیسے تھے، توکل اللہ پر بھروسہ آپ کیسے کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر جگہ ہم اور آپ کے لیے موجود ہے۔ تو بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ جو موضوع ہے وہ سیرت ہے۔ اگر توحید کو بیان کیا جائے تو توحید کیسے قبول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیسے پیش کی لوگوں کے سامنے، تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک بسم ربک الذی خلق۔ تو دیکھیے، توحید سے پہلے علم ہے، توحید بعد میں۔ توحید ہم کیسے بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے بیان کریں گے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ مسئلے کی بات بتانا یا کسی علماء کو فتویٰ دینا، تو فتویٰ دینے سے پہلے علم۔ سیرت بیان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیرت بیان کرنے سے پہلے علم۔ ہر چیز سے پہلے علم ہے، حتیٰ کہ اگر ہم کسی معاملے میں عمل کر رہے ہیں تو عمل سے پہلے علم۔ اور اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جب اپنے علاقے سے دوسرے جگہ پر سفر کرتے ہیں تو جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کے معاملات ہمیں نہیں معلوم، تو معلومات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا ہم وہاں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی شر پیدا ہو جائے خیر کے علاوہ، تو علم کی ضرورت ہے۔ علم سے پہلے، جیسا کہ عموماً پہلے اور آج بھی ہم اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر جب جاتے ہیں، کسی پروگرام میں یا کسی معاملے میں ہم جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے علم کی ضرورت پڑتی ہے، تحقیق کر لیتے ہیں، اور تحقیق ہی جب کریں گے جب ہم علم حاصل کریں گے لوگوں سے، جو نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو عرض یہ کرا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ جانے سے پہلے ہم علم کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہر موضوع، ہر معاملات سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ عمل بعد میں، سیرت بعد میں، توحید بعد میں، تمام کے تمام معاملات بعد میں، علم پہلے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ آپ بول رہی ہو، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے علم حاصل کر لیجئے۔ تو میں عرض کر رہا آپ کے سامنے، آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑا لمبی چوڑی، اس لیے کہنے کا مقصد یہ تاکہ آگے ہمارے بات سمجھ میں آ جائے۔ کوئی فتویٰ دینے سے پہلے کوئی عالم فتویٰ دے گا تو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے علم کی۔ تو میں عرض کر رہا آپ کے سامنے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں تمام کی تمام سوچیں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہاں کوئی مسجد وغیرہ بھی ہے یا نہیں ہے، تلاش کرتے ہیں کہ ضرورت ہے ہماری مسجد کی، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ضرورت ہے۔ اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے اس ضرورت تک پہنچنے کے لیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں جہاں پوچھتے تھے کہ یہاں کوئی ٹاکیز ہے، الگ الگ سوچے ہیں، ان کا وہ معاملہ تھا۔ جیسے کہ آج بھی ہم پہنچتے ہیں کہ تلاش کرتے ہیں کہ مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے،
یا کچھ بھائی تلاش کرتے ہیں کہ وائی فائی یہاں صحیح چل رہا ہے، نیٹ ورک صحیح ہے، الگ الگ سوچے ہیں، پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ایک ضرورت اور بھی ہے، ہم اور آپ جب پہنچتے ہیں تو مسجد تلاش کرتے ہیں، اور مسجد تلاش کرنے کے بعد میں بات یہ کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے، مسجد تلاش کرتے ہیں اور مسلکن مسجد تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں جب نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اہل حدیث مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی اعتراض بھی ہوتا ہے کہ مسجد بھی مسلکن تلاش کی جا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے کہ نہیں ہے، وہ مسجد ہے کہ نہیں ہے، وہ مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ ہمیں مسجد اہل حدیث تلاش اس لیے کرنا پڑ رہی ہے تاکہ ہم سنت کے مطابق اور سکون سے نماز پڑھ سکیں، ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو آج ہم پیلی بھیت کے اندر، پورنپور کے اندر اگر ہم جائیں اور یہ کہیں کہ جس مسجد میں چاہے نماز ہو سکتی ہے، سب اللہ کی مسجد ہے، کوئی اعتراض نہیں مانتا، سب اللہ کی مسجدیں ہیں، سب اللہ کے گھر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا کچھ اور ثواب ہے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا کچھ اور ثواب ہے، لیکن یہ شیعوں کی مسجدیں، فلاں کی مسجدیں، فلاں کی مسجدیں ایک سی ہیں۔ وہاں نہیں ہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے، اس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کچھ اور ثواب ہوگا، وہاں مسلک کی مسجد ہے وہاں پڑھیں گے کچھ اور، نہیں، ایک طرح کی مسجدیں ہیں، چاہے شیعہ بھائیوں کی ہو، چاہے فلاں بھائیوں کی ہو، چاہے فلاں بھائی ہو۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ علم کی ضرورت ہے ہر معاملے میں، سب سے پہلے علم کی تلاش، اور علم کے بعد فتویٰ، علم کے بعد عمل۔ ہم اہل حدیث مسجد کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو جس مسجد میں چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے۔ اور میں تھوڑا سا آج یہ ذہن میں آیا، اللہ نے ڈالا کہ تاکہ یہ بات بھی صاف ہو جائے۔ ہم زیادہ دور کیوں جائیں گے؟ ہمارے علاقے کی بات ہے، ہمارے تلہر کی بات ہے، شروع کا معاملہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کہیں، اور یہ معاف کیجئے گا، شروع کا وہ معاملہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آپ کہیں۔ اب تو یہ اہل حدیثوں کا فیضان ہے کہ تلہر کے جس کونے میں آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بڑے پاپڑ بیلنا پڑے، جتنے الزام تھے وہ سہے گئے، جتنے نقصان دیے وہ اٹھائے گئے، بہت کچھ جھیلا گیا، بہت کچھ برداشت کیا گیا۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا، حقیقت ہو تو مان لینا اور نہ حقیقت ہو تو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دینا۔ جو ہمارے بھائی، دیکھیے میں طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ ذہن میں آپ باتیں ڈالی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو شروع کا معاملہ تھا تلہر میں، کیا غت بنی اہل حدیثوں کی، اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سارا کفارہ بن چکے ہیں اہل حدیث، اب جہاں چاہیں آپ نماز پڑھیں۔ یہ دعا دیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، ملے گا آپ کو کہ اہل حدیثوں پر اللہ کا کرم، وہ مدد فرماتا ہے اہل حدیثوں کے، لیکن صحیح معنوں میں آپ اہل حدیث بن کے دکھائیں، صحیح معنوں میں مسلمان بن کے دکھائیں۔ جتنے وہ مثال ہے نا، ایک حلوہ اور لوہے کے چنے چاپنا پڑے ہیں اس دھرتی تلہر کی دھرتی پر، اور جو شروع کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کو تو مان لینا۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال دی کہ پورنپور کے علاقے میں، پیلی بھیت کے علاقے میں اگر ہم یہ کہیں کہ جس مسجد میں چاہے نماز، آپ آمین اور رفعتین سے نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے پڑھی تو بڑے بہتر انداز سے آپ کی خدمت ہوگی، اس کا الٹا سمجھ لیجیے۔
बड़े बेहतर अंदाज से आपका इस्तकबाल होगा, वेलकम होगा। क्या ये हकीकत नहीं है? और अहले हदीस मस्जिद, आप जिस मसलक के वहां पर आप जाएंगे, कुछ ना कुछ मामला होगा। लेकिन अहले हदीस वो मस्जिद जिस मसलक के एतबार से आप अहले हदीसों में नमाज पढ़े, आपको कोई टच करने वाला। यहाँ कितने नमाज पढ़ने वाले हैं जो ज़ेरे नाफ नियत बांधते हैं? उनसे पूछो जा करके, यहाँ नहीं अकेले में पूछो जा करके, क्या कभी उनसे कहा है कि आप नीचे क्यों नियत बांधते हो? कहा है उनसे? वो जानते होंगे। या उनके हाथों को पकड़ करके नीचे से ऊपर लाया गया जबरन? लेकिन अहले हदीसों के साथ ये भी किया गया कि उनके हाथ ऊपर सीने से पकड़ करके नीचे खींचेगा इसी तिलर की धरती पर। आप क्या जाने। लेकिन ये वो मस्जिद मसलकन जो अहले हदीस किताब और सुन्नत के मानने वालों की जो मस्जिदें हैं, आप जिस तरह चाहें नमाज पढ़ें, कभी कोई टच करता, वरना आप हर जगह टच किए जाएंगे। और फिर मैं वही कहूँगा, अहले हदीस को दुआ दीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आप पे एहसान किया है, अल्लाह ने आप पे करम किया है। और मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं फिर अल्लाह को गवाह बना के और मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, दिल नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि बड़े जख्म हैं। आज जो चंद हजरात हमारे भाई जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अगर यहाँ पर अहले हदीस न होते तो वो तिलहर के किसी कोने में नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या ये हकीकत नहीं है? ये अहले हदीसों को दुआ दे, वो हमारे चंद भाई, मैं तंग में नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत जो अल्लाह ने दिल में डाली है। क्यों? अगर वो ऐसा करते तो जो गत अहले हदीसों की बनी है, मैं अगर जो दिक्कतें जो परेशानी झेली हैं, अगर मैं उनको गिन करके आपके सामने बताने लग जाऊं तो अल्लाह की कसम शाम हो जाएगी, लेकिन वो बातें खत्म नहीं होंगी जो अहले हदीसों को की गत बनी है और जिनको हम भरोसा करते हैं, जिन पे और जिनको तौहीद का अलंबरदार समझते हैं, उनके ये अल्फाज थे कि हमारी तरह अगर नमाज पढ़ोगे तो पढ़ो, वरना तुम्हारे लिए लाठी डंडे। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह को गवाह बना के दे रहा हूँ। अरे खामोश हो, उद्वेगन बोलते नहीं हो। ये जहन में जो बात आ रही है ये हकीकत है। और मीटिंगें हुई, अगर कोई देवबंदी भाई यहाँ पर मौजूद हो, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे भाई हैं और आपने देखा होगा, मैं वो अच्छा नहीं कहता हूँ कि किसी को नुकसान और किसी को तकलीफ हो, हकीकत होती है। मैं उनको चेताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो आज हमारे भाई हैं और बहुत कुछ किया और कहा कि इनके साथ ये किया जाए, इनके साथ क्या मामले गिनाए जाए। तो आज वो चंद हमारे भाई जो इंजीनियर साहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये अहले हदीसों को दुआ दें ये लोग कि आज तिलर की हर धरती, हर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। और खुदा न खास्ता यहाँ अहले हदीस न होते और वो अगर चंद लोग होते तो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जैसा कि जुमा नसीब नहीं हुआ हम लोगों को, कई जुमा निकल जाते थे और अपने घर में ज़ोहर अदा करते थे, वो गत बनी हमारी। इसलिए मसलकन अहले हदीस मस्जिद तलाश करते हैं ताकि वहाँ नमाज सुकून से पढ़ लें, वरना जहाँ भी जाएंगे तो लात और घूंसे और न जाने क्या क्या इनामात मिलेंगे। उन भाइयों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो हमारे भाई हैं और ये मैं कहूँगा कि वो नासमझ हैं, समझदार नहीं हैं। समझदार आदमी ऐसी बातें नहीं करता, वो नासमझ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर इन बातों में मेरी सच्चाई ना हो तो खुतबे के बाद बाहर गेट में मुझे पकड़ लेना।
بات آگے بڑھ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا علم کی ضرورت ہے, علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. علم کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں. میں ایک حدیث سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں, بات بہت آگے نکل گئی, ذہن میں اللہ نے ڈالی. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے. وہ بچہ کو بہت ٹائم کم بچا ہے, کیا کریں, ہو سکتا بس گرانا پڑے. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا. اور حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں, جو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اوقات 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا. طلوع سورج نکلتے ٹائم, دوپہر کا وقت جس میں سورج بالکل اوپر ہوتا, نصف آسمان پر, آدھے آسمان پر, یعنی بیچ میں ہوتا. تو تیسرا غروب. ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. اور یہ کوئی ایسی ویسی حدیث نہیں ہے جس کو ربی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے, ماننے کے لائق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر کہہ رہا ہوں ان اوقات کو دھیان رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ آگے بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہم اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ حدیثیں تمام سامنے آ جاتی ہیں, ٹکراتا کچھ نہیں ہے, ہمارا دماغ ٹکراتا ہے, اس میں تطبیق کی جاتی ہے. جیسا کہ میں ایک مثال دے دوں حدیث ہی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ سیرت کی باتیں سمجھ لیجیے. سیرت کیا ہے؟ آپ کا قول, آپ کا فعل, تقریر جو آپ کے سامنے کیا گیا اس کو پسند فرمایا آپ نے, رضامند ہے. آپ کا قول بھی سیرت ہے, آپ فعل بھی سیرت ہے. میں عرض کر رہا آپ کے سامنے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے یا رخ کر کے قضاء حاجات نہیں کر سکتے. چھوٹی کی حدیث ہے, نہیں کر سکتے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہے اور اس کے خلاف عمل کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا ممکن ہے؟ نہیں, اس میں تطبیق دی جائے گی, دونوں پہ عمل ہوگا. جب دونوں کو سامنے رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا قضاء حاجات کرتے ہوئے, تو آپ کسی درخت یا کسی دیوار یا کسی کے سائڈ میں آپ تھے, تو پتہ یہ لگا جہاں یہ اللہ کے وسلم کا حکم ہے کہ نہ ادھر رخ کیا جائے گا نہ ادھر پیٹ کی جائے گی, یہ چڑیا میدان ہو یعنی آگے پیچھے کچھ نہ ہو, یہ وہاں مت ہوگا. لیکن کوئی درخت بیچ میں ہو جائے, کوئی دیوار آ جائے, مکان آ جائے, جیسا کہ آج ہمارے مکانات ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. دونوں پہ عمل ہوگا, کوئی فرق. علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور علم نہ ہوتا اللہ کے رسول کو بات ایسا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے, خود عمل کر رہے ہیں. جیسا کہ ان ناسمجھ لوگوں نے حضرت عائشہ کی تعلق سے جو الزام لگایا, وہ ناسمجھ ہیں, نہیں سمجھ ہے کیا حکمت ہے حضرت عائشہ سے شادی کرنے میں. ان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو یہ 3 اوقات یاد رکھیے گا. آگے آئیے. حضرت ابو قتادہ, اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے معاف کیجیے گا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, راوی ہیں, تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ آیا آدمی بیٹھ گیا, بھول گیا, اور یاد آ جائے تو پھر اٹھے اور پھر پڑھے, اٹھے اور پھر پڑھے. میں بات بہت جلدی لیا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور یہ بھی سامنے آپ دھیان رکھیے گا. طلوع, نہار, غروب, نصف, یہ بھی دھیان رکھیے گا. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, اور بہت جلدی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا تھا, اس کا نام سلیح تھا, اور نام لے کر فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. نہیں, اٹھو نماز پڑھو, اور جب بھی مسجد آؤ حتیٰ کہ خطبہ ہی کیوں نہ ہوتا ہو آپ نماز پڑھ لیں. اب یہاں سے سمجھتے چلیے, کسی سبب کے ذریعے وہاں عمل ہوگا. 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے, سختی کے ساتھ منع ہے.
आप कोई नफली इबादत नहीं कर सकते। जैसे आदमी अपनी नमाज पढ़ ली, दिल चाह रहा चलो मस्जिद चले, या घर ही पे चलो 2-4 रकअत नफिल नमाज पढ़ लेते हैं। कोई सलातुल हाजात भी नहीं है, सलातुल तौबा भी नहीं है, तहज्जुद मस्जिद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जी चाह रहा है अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए, तो नफली काम करे, नफली नमाज पढ़ ले, तो ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकता। गुरूब के टाइम, तुलू के टाइम नहीं पढ़ सकता। लेकिन तहज्जुद मस्जिद नमाज, क्योंकि ये एक सबब है, किसी सबब के साथ, वो भी मैं आपके सामने दलील रखूँगा इंशाअल्लाह। किसी सबब, क्योंकि ये एक सबब पैदा हो गया है, मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, इसके लिए आम हुक्म दिया है, और कहीं कहीं तो वजूब पे भी आ गया है, और कहीं कहीं इसको मुस्तहब भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर इख्तिलाफ भी है, बाद लोगों ने इख्तिलाफ भी किया गया है, लेकिन राजे कौल यही है कि नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं दलील भी आपको दे दूँ। जब 3 औकात में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो देखिए सूरज ग्रहण भी होता है, मैं हदीसों से बता रहा हूँ आपके सामने, सूरज ग्रहण भी होता, चांद ग्रहण भी होता। तो अगर ऐसे टाइम चांद ग्रहण हो रहा है, सूरज ग्रहण हो रहा है, और मकरूह टाइम है, तो नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि वो एक सबब पैदा हो गया। अल्लाह के वसल्लम ने नमाज पढ़ी है सूरज ग्रहण की और चांद ग्रहण की। तो ऐसे टाइम में अगर हम ये औकात को यानी वक्तों को बचाएंगे, चलो ये सूरज जो है ऊपर है या गुरूब हो रहा है, और चलो ये थोड़ा निकल जाए, फिर नमाज पढ़ेंगे जब तक सूरज ग्रहण खत्म हो जाए, नमाज खत्म। तो ये एक सबब पैदा हो गया है, किसी सबब के तहत उस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह के वसल्लम ने तो अगर ऐसे औकात में, तुलू में, गुरूब में सूरज ग्रहण की नमाज अल्लाह के वसल्लम खुद पढ़ी है और पढ़ने के लिए कहा गया है, ऐसे टाइम में नमाज पढ़ी जाएगी और पढ़ने के लिए कहा जाएगा। अच्छा, एक दलील और दे दें आपको। ये जो गुरूब का मामला है, तुलू का मामला है, सिर्फ हमारे भारत के अंदर है या पूरी दुनिया के अंदर है? हर जगह होगा ना। सूरज तो हर जगह निकलता, चांद तो हर जगह निकलता, नहीं निकलता। अबू दाऊद की हदीस है 1894, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर का तवाफ करने और नमाज पढ़ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस घर का, खाने का होगा, उस घर का तवाफ करने, नमाज पढ़ने से किसी को मत रोको, रात और दिन के जिस हिस्से में भी वो करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गलत कहते हैं? इधर कुछ फरमाया उधर कुछ फरमाया। तुलू तो वहाँ भी होता होगा और गुरूब वहाँ भी तो होता होगा। तो वो एक सबब है, वहाँ सवाब ज़्यादा है। वो सबब के तहत अगर गुरूब ही क्यों ना हो रहा हो, ऐसा क्यों ना हो रहा हो, और आप हदीस अबू दाऊद की और इब्न माजा की भी हदीस है, 1254 की हदीस है, उसमें भी यही फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस घर का तवाफ करने और नमाज पढ़ने से किसी को मत रोको, रात और दिन के जिस हिस्से में भी वो करना चाहें तो। टाइम हो गया है, बातें बहुत सारी रही हैं, तो ये चंद बातें हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वो भी हमें मना है, लेकिन किसी सबब के तहत वो काम किया जा सकता है, जैसा कि अल्लाह के वसल्लम की सीरत से मौजूद है। सूरज ग्रहण और खाने काबा में वो नमाज पढ़ना, या ऐसी कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही कोई नफिल की नमाज आप पढ़ना है, तो इन औकात को बचा दीजिए, ना गुरूब के टाइम आप पढ़िए। अच्छा, एक हदीस और मैं आपके सामने बयान करूँ, असर के ताल्लुक से भी आप वसल्लम ने बयान फरमाया कि असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं, असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत में मौजूद है और सहाबा खुद बयान फरमाते हैं बहुत सारे कि अल्लाह के नबी वसल्लम की फजर की सुन्नत और असर की नमाज के बाद 2 रकअतें कभी छोड़ी नहीं। बुखारी शरीफ के हवाले से इधर तो फरमाए असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं। ऐसा हो सकता है कि नबी कहीं कुछ फरमाए कहीं कुछ फरमाए? तो पता ये चला जब इसको इन हदीसों को तत्बीक दिया गया, सामने रखा गया, तो पता ये लगा कि असर की नमाज के बाद जो नमाज का हुक्म है, मना किया गया है, वो असर की नमाज के बिल्कुल मगरिब के करीब, यानी सूरज जब डूबता होता शैतान के 2 सींगों में होता,
उस टाइम नमाज पढ़ने को आपको मना किया गया है। वरना असर की नमाज के बाद बहुत सारी हदीसों में लिखा है आप सलातुल हाजात, अगर कोई हाजत है आप असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। कुरान में बयान फरमाया गया ना कि नमाज और सब के ज़रिए अल्लाह की मदद, आपको कोई मदद हासिल करना है, फौरी कोई चीज़ हासिल करना है, अल्लाह से मांगना है, इंतज़ार करेंगे मगरिब का, इंतज़ार करेंगे। या ऐसा कोई गुनाह कर लिया आपने, और मोमिन की ये शान होती, मोमिन से जब कोई गुनाह होता है तो उसे चैन नहीं मिलता, बोलता अभी तौबा होनी चाहिए, अभी कोई नेक काम होना चाहिए, और मोमिन के अलावा तो टाल देता है अपनी तौबा को भी। लेकिन मोमिन की ये शान है, अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो गया तो उसको सुकून नहीं मिलता, तो ये एक सबब पैदा हो गया। सबब के तहत असर के बाद ही आप सलातुल तौबा की नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, शैतान के सींगों में जब सूरज करीब हो जाए डूबने को, उस टाइम कोई नमाज, ये हदीसों को तत्वीर की गई है। बहुत सारी बातें, टाइम ज़्यादा हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। अच्छा, एक बात और कर दें, बाद सहाबा से ये भी साबित हुआ है कि वो मस्जिद में आते थे, बैठ जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। लेकिन राजे कौल यही है, मैंने दोनों बातें आपके सामने, राजे कौल यही है कि तहय्यतुल मस्जिद, जब भी मस्जिद आए टाइम का कोई नहीं, आप नमाज पढ़ें। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उसको आप टच न करें, और कोई अगर किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है उस पर भी सख्ती तलाक नहीं। हाँ, सही बात बताना है, पहुँचा दीजिए। लेकिन अगर कोई मस्जिद में आया, बैठ गया, मसला बता दीजिए, नहीं पढ़ता है तो इख्तलाफ नहीं, सख्ती नहीं है, वो नहीं पढ़ता ना पढ़े, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन राजी कौल यही है कि ये किसी सबब के तहत इन ममनू औकात में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, बगैर सबब के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए इन औकात में। वो मामला नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।